اور پھر سب سے بڑی نشانی جو وہاں موجود ہے وہ ہے حجر اسود۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حجر اسود کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا گیا ھذا یمین اللہ، یہ دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، یہ پنجے والا ہاتھ نہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو اس سے مراد یہ ہمارا ہاتھ نہیں، یعنی اس کی طرح کا ہاتھ نہیں، وہ ہاتھ جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس سے مراد وہ ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ جو دست قدرت ہے۔ تو فرمایا ھذا یمین اللہ، یہ دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ امام زرقی نے اسے بیان کیا ہے اور اخبار مکہ میں ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا جس نے میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ انما یبایعون اللہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حجر اسود کو بھی اللہ کا دایاں ہاتھ کہا گیا ہے، تو جو حجر اسود کو چھو لیتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر لی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ حجر اسود پہلے اسود نہیں تھا، ابیض تھا۔ سفید کو ابیض کہتے ہیں اور سیاہ کو اسود کہتے ہیں۔ یہ ابیض تھا، یہ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا، اور رات کے وقت اس سے نور نکلتا تھا، روشنی چھنتی تھی۔ تو یہ سفید پتھر ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، تو پھر یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ یہ سفید تھا تو سیاہ کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں امام الانبیاء نے فرمایا جو کوئی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یا اسے استلام کرتا ہے تو حجر اسود اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے، اسے فلٹر کرتا ہے، اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے۔ لوگوں کی گناہ چوس چوس کر سفید پتھر سیاہ ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام کیا، استلام بھی سلام سے ہے، یعنی اسے دور سے سلام کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ تو جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے یا اس کا بوسہ لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا۔ باب فتح سے نکلیں، یہ صفا مروہ کی طرف سے نکلیں تو سامنے ایک پہاڑ ہے اور اس کے بالکل دامن میں ایک 2 منزلہ عمارت ہے جو سیدہ آمنہ کا گھر تھا، جہاں ہمارے آقا کریم کی ولادت ہوئی، مولد شریف، وہاں مکتبۃ المکرمہ کے نام سے لائبریری بنا دی گئی۔ تو وہ جس پہاڑ کے دامن میں ہے اسے جبل ابی قبیس کہا جاتا ہے، اور پہاڑوں کی تاریخ کا یہ پہلا پہاڑ ہے جبل ابی قبیس۔ جب اللہ نے پہاڑ بنائے تو پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس بنایا گیا۔ بعض نے کہا وہاں نبیوں کی قبریں ہیں، تو جبل ابی قبیس ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آج تو حجر اسود ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اب تو اس کے کچھ ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، فرمایا آج تو یہ چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو جبل ابی قبیس سے بھی بڑا پہاڑ بن کے آئے گا، اس سے بھی بڑا ہوگا، لہو لسان و شفتان، فرمایا اللہ اسے شفاعت کا حق دے گا، اسے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور جس نے اس دنیا میں اس کا بوسہ لیا ہے یا اسے استلام یعنی سلام کیا ہے، قیامت کے دن حجر اسود اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کی شفاعت کرے گا۔ حجر اسود کو سلام کرے نا تو قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ پروردگار فلاں سال میں فلاں کے بیٹے فلاں نے مجھے سلام کیا تھا یا میرا بوسہ لیا تھا۔ ایک پتھر کو اللہ نے یہ شعور عطا کی ہے کہ آپ پتھر کو سلام کریں تو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا۔ مجھے بتائیں اگر پتھر کو بندہ سلام کر لے، پتھر شفاعت کرے گا، تو کیا بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرے تو حضور کیوں نہیں شفاعت فرمائیں گے؟ لازماً حضور بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور حجر اسود کے حوالے سے انتہائی خوبصورت بات ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو رکن یمانی ہے اس پر 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، وہاں جو دعا بھی مانگے وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ رکن یمانی پر تو 2 فرشتے ہیں، تو حجر اسود پر کتنے فرشتے ہیں؟ فرمایا وہاں پر 70 فرشتے ہیں، جو دعا مانگو وہ فرشتے اس دعا پر آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں 70 فرشتے ہیں
جو دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور حجر اسود کی فضیلت ہم کیا جانیں، حجر اسود کی حقیقت ہم کیا جانیں، یہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حجر اسود کے قریب کھڑے رو رہے تھے۔ پاس جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم جو بڑے بہادر ہیں، جری ہیں، جو کبھی روتے نہیں تھے، آج فاروق اعظم نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو خود بھی رو پڑے، ہچکی بند گئی۔ امام الانبیاء نے دیکھا کہ میرے ساتھ بھی رو رہا ہے، یوں مڑ کے دیکھا تو فاروق اعظم تھے۔ امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فاروق اعظم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیے، یوں اپنے کلاوے میں لے لیے اور فرمایا عمر یہ ہے وہ جگہ، یہاں آ کے آنسو بہاؤ تو روٹھا ہوا رب راضی ہو جاتا ہے، یہاں آ کے روو، یہاں آنسو بہاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کی حقیقت حضور بہتر جانتے ہیں۔ اہل عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضل حجر اسود، فضیلت الشیخ سعید بکداش، ان کی کتاب ہے فضل حجر اسود۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، یہ جنت سے زمین پر لایا گیا اور یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یہاں 70 فرشتے آمین کہتے ہیں، اسے سلام کریں، بوسہ لیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اس کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ بجا ہیں اور اس کتاب میں ساری فضیلتیں بیان کی، پر آخر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک حجر اسود کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے میرے رسول کے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے۔ جب امام الانبیاء حجر اسود چوم رہے تھے تو در حقیقت حجر اسود رسول اللہ کے ہونٹوں کا لمس حاصل کر رہا تھا، اسے حضور نے چوم لیا ہے۔ اور پھر دیکھیں خالی امام الانبیاء نے نہیں چوما، بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں نے چوما ہے۔ جناب آدم نے چوما ہے، جناب ابراہیم نے چوما ہے، جناب اسماعیل نے چوما ہے، اور جناب موسیٰ نے، اور پہلے نبیوں نے اس کا بوسہ لیا، اور پھر امام الانبیاء نے لیا۔ جناب صدیق اکبر نے چوما، فاروق اعظم نے چوما، جناب عثمان غنی نے چوما، حضور حیدر کرار نے چوما، عبد الرحمن بن عوف نے چوما، ابو عبیدہ بن الجراح نے چوما، خالد بن ولید نے چوما، طلحہ نے چوما، سعید نے چوما، سعد نے چوما، جناب بلال حبشی نے چوما، حضرت سلمان فارسی نے چوما، جلیل القدر صحابہ نے چوما، اور پھر تابعین نے چوما، عبداللہ بن مبارک نے چوما، امام بخاری نے چوما، امام اعظم ابو حنیفہ نے چوما، امام مالک نے چوما، امام شافعی نے چوما، امام احمد بن حنبل نے چوما، تاجدار بغداد نے چوما، شہنشاہ نقشبند نے چوما، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے چوما، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے چوما، امام ربانی نے چوما، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چوما۔ تو جس پتھر کے نبیوں نے بوسے لیے، صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے چوما، اولیاء امت نے، پاکان امت نے چوما، اگر مجھ جیسے گناہگار کو اس پتھر کو بوسہ لینے کا شرف مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔